تو ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور یہ دونوں دعائیں پڑھ رہے تھے اور اس کے بعد بے انتہا حضور رو بھی رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا رب امتی یا رب امتی. حضور ساری امت کا بخشش مانگ رہے ہیں. اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جا کے میرے مدنی سے کہہ دو ماذا یبکیکا، کیوں روتے ہو، حالانکہ اللہ جانتے ہیں. یا اللہ امت کے لیے اللہ نے فرمایا ہمارا وعدہ ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تجھے راضی کر دیں گے، فکر نہ کرو. اسی لیے حضرت علی فرماتے تھے اِذًا لَا أَرْضَىٰ، حضور کبھی راضی نہیں ہوں گے اگر ایک بھی امتی جہنم میں پڑا ہوگا. اس لیے حضور شفاعت فرمائیں گے. آپ فرماتے ہیں انا اشفع فاشفع فاشفع، میری شفاعت سے گناہگاروں کو نکالا جائے گا، میں پھر شفاعت کروں گا حتیٰ یقال لی هل رضیت یا محمد، حتیٰ کہ اللہ فرمائے گے میرا محمد اب تم راضی بھی ہو گئے کہ نہیں. فَأَقُولُ رَضِيتُ رَبِّي یا رب میں راضی ہوں. لیکن مسلمانوں یاد کر دو حضور پاک مشرک کی تو شفاعت ہوگی ہی نہیں نا، شفاعت مومن کی ہوگی نا. اور اسی طرح یاد رکھیں گناہگار کتنا بڑا ہو، زانی ہے، قاتل ہے، ڈاکو ہے، چور ہے، حضور نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت کے لوگ جو کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہو کے مر گئے، توبہ نہیں کر سکے، میں ان کی بھی شفاعت کروں گا. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اہل بدعت کی حضور شفاعت نہیں کریں گے. چونکہ صحیح حدیث میں ہے جو فرماتے ہیں میں حوض کوثر میں ہوں گا تو کچھ لوگ آ رہے ہوں گے اور فرشتے ان کو دھکے دے رہے ہوں گے. میں کہا آنے تو ان کو، یہ میری امت کے لوگ ہیں. تو فرشتے عرض کریں گے میرا مدنی انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتہ نہیں آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا دین میں نئی باتیں ایجاد کی ہیں. تو حضور فرمائے کہ وہ سوکن لہم، دور کرو ان کو، ان کی میں بھی شفاعت نہیں کرتا. اس لیے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو بندہ بدعت ایجاد کرتا ہے نعوذ باللہ گویا وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے. یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ دین مکمل نہیں تھا، میں اب مکمل کر رہا ہوں. تو اسی لیے آپ خدا کے لیے جذبات میں نہ آیا کریں. اللہ نے عقل دی ہے، ٹھنڈے دل سے سوچا کریں. یہ جو ہم نے پورے دین کو ایک بدعات کا مجموعہ بنا رکھا ہے کہ اذان سے پہلے صلاۃ والسلام ہیں، اذان کے بعد صلاۃ والسلام ہیں، اور جناب کبھی کھڑے ہو کر جمعہ کے بعد صلاۃ والسلام ہیں، کبھی ذکر ہیں، کبھی اذکار ہیں، اور کبھی جناب دلائل الخیرات کے ورد ہیں، کبھی قصیدہ بردہ پڑھانے کے لیے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کبھی میت کی کفن میں لکھا. یہ کیا ہے؟ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو، حدیث میں نہ ہو، اجماع میں نہ ہو. حضور کے زمانے میں حضرت بلال نے کبھی اذان سے پہلے صلاۃ والسلام نہیں پڑھے ہیں، تو اب جو پڑھے گا وہ بدعت ہے. حضور پاک کے صحابہ نے حضور کی وفات کے بعد کبھی کسی مسجد میں کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام نہیں پڑھے، جو پڑھے گا وہ بدعت ہے. اسی طرح کسی کے مرنے پر جو کل خوانی ہے اور جمعراتیں ہیں اور چلیسویں ہیں، کیا بدعت ہے. اسی طرح بزرگوں کے عرس منانا جو ہے وہ بدعت ہے. خدا کے بندے صحابہ نے بھی کسی کا عرس منایا، تابعین نے بھی کبھی عرس منایا ہے. تو جتنی یہ چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں یہ بدعت ہے، اور بدعت ایجاد کرنے والے کے دماغ میں یہی بات ہوتی ہے کہ یہ دین میں نہیں ہے، اب ہم ڈال رہے ہیں.
یا پھر وہ قرآن کے معنی کو تحریف کر کے تحریف معنوی سے اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو قرآن میں محرف بن گئے، کافر ہو گئے۔ اسی لیے ابتدا بدعت سے ہوتی ہے اور انتہا پھر شرک پہ ہوتی ہے۔ یہ کچھ آج ہمارے بزرگوں کی مزاروں پہ ہوتا ہے، جیسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں اور بزرگوں سے ہی اولاد مانگ رہے ہیں، بزرگوں کو نفع نقصان کا مالک سمجھ، اس سے بڑا شرک تو دنیا میں کوئی نہیں۔ وہ بھی عشق میں آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا ایمان سے کہیں، یہ دھمال کھیلنا جو ہے یہ کون سا دین ہے جی؟ یہ کون سا دین ہے کہ عورتوں کے سر پہ دوپٹہ بھی نہیں ہے، بال کھلے ہوئے ہیں اور وہاں جناب وہ دھمال کھیل رہی ہے؟ یہ کون سا دین ہے کہ اللہ والوں کی مزاروں پہ طوائفیں آ کے گانا گائیں، مجرے ہوں، قوالیاں ہوں؟ یہ کون سا دین ہے؟ اگر سمجھاؤ کہتے وہابی ہے، گستاخ ہیں، اولیاء کو نہیں مانتے۔ ہم اولیاء کو مانتے ہیں، تم نہیں مانتے ہو اولیاء کو۔ الحمدللہ جتنی علماء حق کو اللہ والوں کی قبروں کے قریب مدرسے بنے ہیں، انہوں نے وہاں قرآن و حدیث کے درس قائم کیے ہیں، جن کا ثواب ان بزرگوں کو بھی پہنچ رہا ہے۔ تم جو سرکسیں لگاتے ہو، گانے لگاتے ہو، تم جو وہاں میلے لگاتے ہو، عورتوں کو بلا کے گانے کراتے ہو، اس کا ثواب ملے گا بزرگ کو؟ ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں، انشاءاللہ قیامت کا دن ہوگا، تمہارا گریبان ہوگا، ان اولیاء اللہ کا ہاتھ ہوگا کہ یا اللہ انہوں نے ہماری مزاروں کو کیا بنا دیا ہے۔ سی جگہ اس لیے حضور نے لعنت بھیجی کہ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ بنا دیا۔ اس لیے دیکھیں کہ حضور کو اتنا خوف ہے کہ ساری رات حضور صرف یہی آیت پڑھتے رہے، حتیٰ کہ علماء محدثین نے لکھا ہے کہ آپ کھڑے ہیں تو یہی آیت پڑھ رہے ہیں، رکوع میں بھی یہی آیت پڑھ رہے ہیں، سجدے میں بھی یہی آیت پڑھ رہے ہیں، ساری نماز میں ساری رات ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اچھا اب اللہ کے نے قرآن میں بتلا دیا ہے کہ تم میرا ذکر کیسے کرو۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، یاد رکھو ایک جگہ لفظ ہے خیفہ اور ایک جگہ لفظ ہے خفیہ۔ خفیہ مانا آہستہ، خیفہ مانا کہ دل میں اللہ کی عظمت ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا جلال ہو، تضرع ہو، عاجزی ہو اور گڑ گڑا کے اللہ سے مانگ رہا ہو۔